بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے اس وقت پوری قوم اس سے گزر رہی ہے، گرمی کی انتہا ہے اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم کرے۔ ایک دو روز میں بارشیں شروع ہو جائیں گی اور ممکن ہے اس سے کچھ صورتحال بہتر ہو جائے، دریاؤں میں پانی آ جائے، ڈیم بھر جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہوگا کہ سیلاب آ جائے گا، ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ 4 خبریں ہیں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاروں کی چاروں امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ پیٹرولیم یعنی پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ مزید 16.5 روپے فی لیٹر بڑھائی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے آج رات 12 بجے اس کا اعلان کر دیا جائے، کل کر دیا جائے، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن خبریں اسی طرح کی ہیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری، جنہیں میں کہتا ہوں ڈاکٹر آصف علی زرداری، کہ انہوں نے سیاست میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، پاکستانی سیاست میں۔ ممکن ہے ان کے پاس کوئی آنرری ڈگری بھی ہو پی ایچ ڈی کی، لیکن میں تو انہیں ڈاکٹر آصف علی زرداری کہتا ہوں۔ ڈاکٹر آصف علی زرداری کے محل کی بات ہوگی، نیا محل وہ بنانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سینیٹر منتخب اسحاق ڈار نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بات میرا خیال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کہاں ہیں۔ اگرچہ وہ شدید دلیل ہیں، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک حتمی طور پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک میں یعنی دبئی میں ہیں۔ تو پیٹرولیم کی تو بات میں نے کر دی ہے آپ سے، اب بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر پاکستان پہنچو، اور اب وہ جولائی کے آخری ہفتے میں یعنی چوتھے ہفتے میں پاکستان آئیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر جو من گھڑت بقول ان کے جو من گھڑت کیسز ہیں ان کو وہ سامنا کریں گے، سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد اگر حکومت نے مناسب سمجھا تو ان کو وزارت خزانہ دی جا سکتی ہے، یعنی یہ فیصلہ حکومت کا ہوگا، حالانکہ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو میری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے تقریباً میں نے 1.5 مہینہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اسحاق ڈار کو آئندہ بجٹ تیار کرنے کی ذمہ داری یا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، اور وہ آئندہ بجٹ کے خد و خال تیار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بجٹ مفتاح اسماعیل نے پیش کیا جو اس وقت مشیر خزانہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ ان پٹ مفتاح اسماعیل کی بھی ہوگی، لیکن اس میں اصل ان پٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار کی تھی۔ اب ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہونا ضروری ہے، اس میں اسحاق ڈار تو شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اب مزید جو آئی ایم ایف جو کنڈیشنز ہیں، بجٹ بھی پاس ہو گیا، جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 50 روپے جو ٹیکس ہے، لیوی جیسے کہتے ہیں، وہ بتدریج عائد کیا جائے گا، یعنی پیٹرول کے قیمتوں میں ہر مہینے بعد 5 روپے اضافہ کیا جائے گا، اس وقت تک جب تک کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہو جاتی۔ یہ تو ہوگی جناب 2 خبریں۔ اب جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، میں دلچسپ نہیں کہہ سکتا، وہ قلیل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت پاکستانی قوانین کے مطابق ایک مجرم ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک سابق آرمی چیف ہونے کے ناطے ظاہر ہے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان پر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں ان کو دور کرے۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر آصف علی زرداری ایک اور محل تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی تعمیر ہوگی لاہور کے پاش ایریا گلبرگ میں۔ آپ کے علم میں ہوگا
کہ آلریڈی ان کے پاس ایک گھر ہے بلاول ہاؤس کے نام سے، جو کہ لاہور بحریہ میں تعمیر کیا گیا تھا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، اور لاہور میں وہ جب بھی آتے ہیں بحریہ ٹاؤن والے گھر میں وہ قیام کرتے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ جو گھر ہے وہ ان کو ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض نے تحفے میں دیا تھا، یعنی بنا کر تعمیر کر کے دیا تھا، وہ بھی کسی محل سے کم نہیں، اگرچہ مجھے ذاتی طور پر اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جو تصاویر سامنے آئی ہیں یا جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وہ ایک بہت بڑا قلعہ نما گھر ہے۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں شاید انہوں نے دیکھا ہو۔ اب خبریں یہ ہیں کہ آصف علی زرداری نے، اور اس بات کی تصدیق کی ہے پنجاب چیپٹر کے پریزیڈنٹ جو پیپلز پارٹی کے ہیں عبدالرحمان چان، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آصف علی زرداری نے آلریڈی 14 کنال پر محیط 2 بنگلے خریدے ہیں۔ تیسرے بنگلے کے لیے اس کی یعنی خرید کے لیے گفت و شنید جاری ہے، اور اس بنگلے کا جو سائز ہے وہ ہے 6 کنال، تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 20 کنال۔ اب ظاہر ہے یہ جن لوگوں کے بنگلے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جگہ ہے اس کا جو محل وقوع ہے وہ ہے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم، اور وہاں پہ یہ شاہ محمود قریشی کے گھر کے بالکل سامنے، کیا کہ وہ ایک گانا بھی ہے کہ گھر بنائیں گے تیرے گھر کے سامنے، گھر بنائیں گے کچھ اس طرح کا، تو شاہ محمود قریشی کے گھر کے سامنے یہ محل تعمیر کریں گے آصف علی زرداری۔ ظاہر ہے ان بنگلوں کو مسمار کیا جائے گا، اپنی مرضی کی تعمیر کی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ بنگلے پرانے ہوں، ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوں، تو یہ ٹوٹل 20 کنال جگہ پر یہ ایک گھر بنایا جائے گا۔ محل کا نام دیں ہم لوگوں کے غریب لوگوں کے لیے تو یہ محل ہی ہوتا ہے، 20 کنال کا گھر تو ظاہر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ 350-400 کنال کے گھر میں ہمارے سابق وزیر اعظم رہائش پذیر ہے، وہ بھی ایک پوری اسٹیٹ ہے۔ تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ اور بھی بہت سے سیاستدانوں کو میں جانتا ہوں، یہ ہمارا گلیات کا علاقہ ہے، آپ یقین کریں وہاں پر جہانگیر ترین کا جو گھر ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، چھانگلہ گلی میں جہانگیر ترین کا گھر ہے 40 کنال رقبے پر۔ گھر کیا ہے؟ قلعہ ہے، اس کی دیوار پتہ نہیں کروڑوں روپے میں بنی ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف چھانگلہ گلی میں پڑوسی ہیں، جی ہاں، 9.5 کنال کا گھر ہے نواز شریف صاحب کا، اور جہانگیر ترین صاحب کا گھر ہے 40 کنال کا، اور یہ بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ چھانگلہ گلی کی میں بات کر رہا ہوں، اور نواز شریف کے گھر میں خود جب وہ زیر تعمیر تھا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں باقاعدہ ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے، ایک لفٹ بنائی گئی ہے جہاں ہیلی کاپٹر نیچے اترے گا، پھر وہ اوپر جو ہے وہ لفٹ میں جائیں گے میاں صاحب۔ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ وہ گھر تو بنا دیا لیکن اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا، یعنی مکان تو ہے لیکن مکین نہیں ہے۔ مریم نواز وہاں پر جا کر کبھی کبھار رہتی ہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی یہ آصف علی زرداری کے گھر کی، تو وہ جو عبدالرحمان چان ہیں جو پنجاب کے جو چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہے پی 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 کے، انہوں نے بلکہ لاہور چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہے پی 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 کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایکچولی معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری جب بھی لاہور آتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن لوگوں کو دور پڑتا ہے، تو یہ گلبرگ میں یعنی شہر کے وسط میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر ایک بنائیں جہاں پر پارٹی کارکنوں کو، رہنماؤں کو آنے جانے میں دشواری نہ ہو، اور وہ جو بحریہ ٹاؤن والا جو گھر ہے اس کو فارم ہاؤس میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وہاں پہ جس طرح اونٹنیاں رکھی جائیں گی، بکریاں رکھی جائیں گی، کیونکہ زرداری صاحب اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، بکری کا دودھ شوق سے پیتے ہیں، وہاں ان کی مرضی کی سبزیاں اگائی جائیں گی، اور جو بھی امیر لوگوں کے عللے تللے ہوتے ہیں۔ فارم ہاؤسز کا تو آپ کو پتہ ہے نا، فارم ہاؤسز کے بے شمار کیا کہتے ہیں اس کو استعمال کے وہ طریقے ہیں یا بے شمار فوائد ہیں۔ خیر یہ تو ہو گیا جی زرداری صاحب کا محل۔ اب خبر یہ ہے جی گزشتہ روز اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ سابق آرمی چیف، سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو خفیہ طریقے سے اسلام آباد لایا گیا ہے، اور وہ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، جس کی بہت زیادہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور بالآخر پتہ یہ چلا کہ یہ تمام کی تمام خبریں جو ہیں وہ فیک ہیں۔
اور جنرل پرویز مشرف ان کے فیملی ذرائع کے مطابق ابھی تک دبئی کے امریکن ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل پرویز مشرف کی عیادت کے لیے حال ہی میں پچھلے ہفتے دبئی گئے تھے اپنی اہلیہ سمیت، اور انہوں نے وہاں پر ان کے اہل خانہ سے بات چیت کرتے ہوئے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آرمی چاہتی ہے ایز اے ادارہ کہ آپ ان کو پاکستان لے کر آئیں، ان کی زندگی میں ایئر ایمبولینس فراہم کی جائے گی جس طرح، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ فی الحال ہم ان کو پاکستان نہیں لے کر جانا چاہتے۔ ظاہر ہے پاکستان میں ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں ہیں، لیکن قانونی پیچیدگیاں غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، امیر لوگوں کے لیے، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہوں، جو سابق آرمی چیف ہوں، ان کے لیے کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف گھر سے نکلے تھے، وہ اسلام آباد چک شہزاد سے عدالت میں پیشی کے لیے، اور سیدھا گاڑیوں کا رخ موڑ دیا راولپنڈی کے AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جا کر وہ ایڈمٹ ہو گئے۔ نواز شریف کی حکومت تھی، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیشی کے بجائے وہ ہسپتال میں جا کر لیٹ گئے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ادھر جا کر ان سے کوئی پوچھ گچھ کرتا کہ جناب آپ کدھر۔ تو مجھے ذاتی طور پر ان دنوں میرے سسر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ وہاں پر ایڈمٹ تھے AFIC میں، تو میں وہیں پر میرا آنا جانا رہتا تھا روزانہ کی بنیاد پر۔ تو پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ادھر ایک VIP ایک وارڈ بنایا گیا ہے، اور نیچے سیکیورٹی رینجرز، آرمی کے دستے۔ تو یہ بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو اگر آرمی فیصلہ کرتی ہے پاکستان لانے کے لیے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں، وہ پاکستان آئیں گے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکے۔ اور ویسے میں سمجھتا ہوں ان حالات میں کرنی بھی نہیں چاہیے، انسانی ہمدردی کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، قانون بھی رعایت دیتا ہے اس طرح کے حالات میں۔ اب کیا ان کو کوئی اریسٹ کر سکتا ہے؟ وہ تو اب کہنا نہیں چاہیے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، وہ تو بستر مرگ پہ ہیں، اور کوئی شخص بستر مرگ پر ہو تو اس کے ساتھ تو پھر انسانیت والا سلوک کرنا چاہیے، لیکن دیگر معاشروں میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ پاکستانی معاشرہ ہے جہاں پہ میرے لیے قانون، اور عام لوگوں کے لیے قانون، اور خاص لوگوں کے لیے قانون، اور اب دیکھتے ہیں صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔